یہ واقعہ ہے جب دو آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے کی ناپاک سازش کی، پھر اللہ نے کیسے اپنے محبوب کی حفاظت کی۔ مدینہ یہ کوئی عام شہر نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اور اس شہر کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ایون کہ دجال بھی اس شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے اس شہر میں آئے تو انہوں نے یہاں ایک مسجد بنائی، مسجد نبوی۔ اسی مسجد میں آپ علیہ السلام کا حجرہ تھا جس میں وہ وصال کر گئے تھے، اور یہیں پر ہی آپ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ جگہ ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ 12ویں صدی عیسوی میں صلیبی جنگیں شروع تھی۔ عیسائی اپنی پوری طاقت لگا کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے تھے۔ اسی دوران سال 1162 557 ہجری کو اندلس سے دو لوگ مدینہ آئے۔ اپنے آپ کو وہ حاجی بتا رہے تھے۔ دیکھنے سے وہ دونوں آدمی بہت نیک معلوم ہوتے تھے، اور مدینہ کے باقی لوگ ان کی بڑی عزت کرنے لگے۔ لیکن ان دونوں آدمیوں کے اندر چھپی شیطانیت کو کوئی نہیں جان سکا۔ انہوں نے مدینہ میں کرائے پر ایک گھر لے لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بالکل نزدیک، اور وہاں پر رہنے لگے۔ یہ لوگ پورا دن عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جب رات ہوتی اور سارے لوگ سو جاتے تو یہ لوگ اپنے گھر کے کمرے کے اندر سے کھدائی شروع کرتے۔ دراصل یہ دونوں لوگ اندلس سے آئے ہوئے صلیبی تھے، جن کا مقصد رسول اللہ کے جسم مبارک کو کود کر اپنے ساتھ اندلس لے کر جانا تھا، اور اس ناپاک چال کے ذریعے مسلمانوں کو سرنڈر کروانا تھا۔ یہ دونوں لوگ تیزی سے ہر رات کھدائی کر رہے تھے، لیکن کفار کے اپنے منصوبے ہوتے ہیں، اینڈ زبردست منصوبے بنانے والے اللہ کے اپنے منصوبے ہوتے ہیں۔ مدینہ سے بہت دور ڈیمسکس میں زنگی امپائر کی حکومت تھی، اور اس امپائر کا سلطان ایک بہت ہی نیک آدمی تھا، سلطان نور الدین زنگی۔ ایک رات سلطان نور الدین سو رہے تھے کہ خواب میں رسول اللہ کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سرخ رنگ کے آدمیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ نور الدین مجھے ان سے بچاؤ۔ نور الدین زنگی گھبرا کر اٹھے، نفل پڑھی اور پھر سو گئے۔ دوبارہ وہی خواب دیکھا، گھبرا کر اٹھے، نفل پڑھی اور پھر سو گئے۔ تیسری بار بھی وہی خواب دیکھا تو اپنے ایڈوائزر شیخ جمال الدین کو بلا لیا اور یہ سارا واقعہ بتایا۔ شیخ نے سلطان کو فوراً مدینہ جانے کا کہا اور اس خواب کو سیکرٹ رکھنے کا کہا۔ نور الدین زنگی اپنے ایڈوائزر، کچھ اور لوگوں اور ایک بڑے قافلے کے ساتھ مدینہ روانہ ہوئے۔ اس قافلے میں 100 آف کیملز شامل تھے جو ایکسپینسو گفٹ سے لدے ہوئے تھے۔ نور الدین زنگی اس قافلے کے ساتھ تیزی سے جا رہے تھے۔ 16 دن کے بعد یہ قافلہ سیریا سے مدینہ پہنچا۔ نور الدین زنگی سب سے پہلے مسجد نبوی چلے گئے، جہاں پر انہوں نے نفل پڑھی۔ اپنے ایڈوائزر سے بات کرنے کے بعد نور الدین زنگی نے مدینہ شہر کے سارے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی دعوت رکھی۔ شہر کے سارے لوگوں نے اس دعوت میں شرکت کی۔ نور الدین زنگی سارے لوگوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن اسے وہ دو آدمی کہیں پر بھی نظر نہ آئے جو رسول اللہ نے اسے خواب میں دکھائے تھے۔ سلطان نے شہر کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا سارے لوگ اس دعوت میں آئے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں، سارے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ نور الدین زنگی مایوس ہو گئے، لیکن اسی وقت کچھ لوگوں نے کہا کہ دو بندے ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی بھی قسم کی دعوت اور خیرات قبول نہیں کرتے، بلکہ وہ تو خود ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پورا دن روزہ رکھتے ہیں اور پوری رات تہجد پڑھتے ہیں، اور ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد نبوی کی زیارت کرتے ہیں۔ سلطان کو سیدھا ان دونوں پر شک ہوا۔ سلطان نے حکم دیا کہ فوراً ان دونوں کو میرے سامنے لایا جائے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بندے سلطان کے سامنے آئے۔ سلطان بہت حیران ہوئے کیونکہ یہ دونوں آدمی وہی تھے جو سلطان نے خواب میں دیکھے تھے۔ سلطان نے ان سے پوچھا کہ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم موروکنز ہیں، یہاں حج کرنے آئے تھے اور کچھ دن مدینہ میں رسول اللہ کے پڑوسی بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے ان سے ان کے گھر کے بارے میں پوچھا اور ان کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے۔ سلطان ان کے گھر کو دیکھنے لگے۔ ان کے کمرے میں داخل ہو گئے جہاں زمین پر ایک کارپٹ پڑا تھا۔ جب سلطان نے اس کارپٹ کو اٹھایا تو نیچے ایک سرنگ بنی ہوئی تھی جو زمین کے نیچے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف جا رہی تھی۔ سلطان نے انہیں گرفتار کر لیا۔ وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم صلیبی ہیں اور کنگ آف آئیبیریا نے ہمیں اس مشن پر بھیجا ہے۔ کنگ نے ہمیں بہت سارے پیسے بھی دیے کہ ہم گنبد خضرا کے قریب گھر لے سکیں۔ ہم رات میں کھدائی کرتے تھے اور دن میں مٹی باہر پھینکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مقصد کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، لیکن اچانک سرنگ کی مٹی کولیپس ہو گئی اینڈ آگے جا کر سرنگ بند ہو گئی۔ آج رات ہم پھر سے اس جگہ کو کھودنے والے تھے، لیکن آپ آ گئے۔ سلطان نے دونوں کافروں کو قتل کر دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ رسول اللہ کے ہولی چیمبر کے ارد گرد ایک گہری خندق کھودی جائے
اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دی جائے تاکہ آئندہ ایسی ناپاک سازش کر کے کوئی حجرہ نبوی تک نہ پہنچ سکے۔